ہمارے قابل قدر قابل احترام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مصطفیٰ کمال صاحب، پاکستان مسلم لیگ کے بشیر میمن صاحب، ہمارے کے راشد شاہ صاحب اور ہمارے JUI عثمان صاحب، آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میڈیا والے دوست آپ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ آج کے دن جو آج یہ محترم معزز لوگ آئے، ایک ہی موٹیو ہے ہم سب کا کہ مضبوط پاکستان اور کامیاب سندھ، اس کے بارے میں ہم سوچیں اور اتفاق اور اتحاد کریں۔ یہ اتحاد ایسا ہے کہ یہ جو پچھلے ادوار میں ہوئے، اس صوبے میں وہ دیہات میں بھی ہے، شہر میں بھی ہے، وہ آپ کے سامنے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے کڑی ہے جو کہ ابھی یہ ساری پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ، ہمارے مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں پر سسٹم کو ختم کرے اور جو یہاں جتنے بھی لوگ آباد ہیں اس کو اپنا حق ملے۔ وہ سندھ میں بسنے والوں کو ایک ایسی خبر ہم دے رہے ہیں، اس کو ایک ایسی طاقت ہم دے رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں اگر کئی لوگ سوچتے ہوتے کہ یار MQ ساتھ بیٹھے گا، JUI اور MQ ساتھ بیٹھے گا، یا مسلم لیگ نون اور ANP ساتھ بیٹھے گا، یہ شبہات ختم کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے۔ ہمارا موضوع اس صوبے کا ہے جس کے لیے ہم اتحادہ ہوئے، اس بات ہم آگے بھی بڑھیں گے، ہم آنے والے حکومت بھی بنائیں گے اور حکومت میں پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ مزید اچھے حالات ہوگا تو بھی ساتھ ہوں گے، اور اگر تکلیف ہے گا تو اس کے لیے ہم سب مل کے تیار ہیں، انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ ابھی میں مصطفیٰ کمال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کو اپنی بریفنگ دیں۔ اس کو آگے کروں اس طرف یا صحیح؟ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا تمام دوستوں، السلام علیکم۔ اور میں شاہی سید صاحب کا اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے اور ہمارے جو رفقا ہیں سب کی جانب سے میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ انہوں نے آج ہماری میزبانی کی اور ہمیں دوپہر کے لنچ پہ ہمیں جو ہے وہ مدعو کیا، اور ہماری یہ ایک بیٹھک تھی یہاں پر تمام جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے علاوہ جو پارٹیاں ہیں جن میں مسلم لیگ ہے، GDA ہے، ANP ہے، MQ ہے، اور پگارا صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ہے، اور JUI ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، سندھ میں 15 سالوں سے 22 خرچ کر کے آج سندھ کو کراچی سے کشمیر تک خاک اور دھول مٹی کا ایک گہوارہ بنا دیا گیا ہے۔ کراچی جو کہ پاکستان کو پالنے والا، چلانے والا شہر تھا، ہمارے زمانے میں یہ دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا، آج آفیشیل رینکنگ میں دنیا کے بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ میں کراچی کا 4تھا نمبر ہے۔ ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ، کراچی ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ 4تھے نمبر پہ۔ انڈیا چاند پہ جا رہا ہے، اور ہمارے شہر میں 15 سالوں کی پیپلز پارٹی کے بعد شہر میں گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے روزانہ بچے گر کر مر رہے ہیں۔ ہمارا پڑوسی چاند پہ جا رہا ہے، میں اپنے بچوں کو گٹر میں گرنے سے ابھی تک نہیں بچا پا رہا ہوں۔ سندھی اخبار جو ہمارے چھپتے ہیں، آپ اس کے پیچھے والے پیج کا ایک کوارٹر پیج ہر روز کی خبر ہے کہ سندھ میں کتے سے کاٹنے والے بچوں کی خبر اگر آپ پڑھیں گے تو روزانہ ایوریج ہے 70 سے 80 روزانہ کیسز ہیں جو کتے سے کاٹ رہے ہیں، کتے کاٹ رہے ہیں بچوں کو، ویکسین نہیں ہے۔ وہاں سے خیرپور سے، نوشہرہ فیروز سے، لاڑکانہ سے مائیں جو ہے بچے کو لے کر چلتی ہیں اور کراچی آتی ہیں اور جا کر ویکسین لگتی ہے، اور جن کو نہیں لگتی ان کو وہ بیچارے راستے میں دم توڑ جاتے ہیں۔ یہ حشر ہے سندھ میں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں 12 کلومیٹر سروں پر برتن رکھ کر جا کر پانی بھر کر لے کر آ رہی ہیں، وہاں سے
جہاں سے جانور پانی پی رہے ہیں. یہ حشر ہے سندھ کا. تو کہتے ہیں ایک عام سی بات اڑا دی گئی سندھ میں کہ بھئی سندھ میں پیپلز پارٹی کے اتنی زیادہ بیڈ گورننس کے باوجود، سسٹم چلانے کے باوجود، کرپشن کے باوجود کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس. کہتے ہیں کوئی، یہ بات ایک باقاعدہ بائی ڈیزائن ایک فارمل طریقے سے بات پھیلائی گئی تاکہ لوگوں کو نا امید کر دیا جائے کہ بھائی کوئی پیپلز پارٹی جو کرے جیسا کرے اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. ہم آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپشن ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں لوگ، یہ پارٹی جو بیٹھی ہوئی ہیں، ہم وہ آپشن ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے اس بیڈ گورننس، اس بد انتظامی، اس کرپشن کے خلاف لوگوں کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے. امید کی کرن. اور یہ کام کوئی پہلی دفعہ ہونے نہیں جا رہا. 1990 میں جام صادق علی صاحب اینٹائی پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ بنے، ہم سب لوگ کسی نہ کسی شیپ میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. 1997 میں لیاقت جتوئی صاحب اینٹائی پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ بنے، ہم سب لوگ کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. 2002 کی اسمبلی میں پہلے علی محمد مہر صاحب وزیر اعلیٰ بنے اینٹائی پیپلز پارٹی، ہم سب لوگ کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. اور پھر 2 سالوں کے بعد جب ارباب رحیم صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو ہم سب لوگ کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. تو یہ کام سندھ میں پہلے ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ پارٹیز مل کر آج اس بیڈ گورننس، اس بد انتظامی کے بعد سندھ میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی حکومت بنائیں گے. انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں ہم حکومت بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس بات کا یہ اتحاد ہے، اس بات پہ یہ ہم سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. ہماری گفتگو میں، ہماری باتوں میں ہماری ذات، ہماری پارٹی کی گین اور لاس نہیں ہے. سندھ کے لوگوں کی بدحالی ڈسکشن میں آئی ہے، ان کو بدحالی سے کیسے باہر نکالنا ہے میں یہ والی بات آئی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور جس طرح سے آج اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بہت سارے تجربات سے ایوالو ہو کر ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. ہم آپس میں جو یہاں بیٹھے ہیں ہم نے بہت ساری چیزوں کو سیکھ کر، جان کر، تجربات حاصل کر کے، ماضی سے سیکھ کر آج ہم سندھ کے لوگوں کے لیے ہر رنگ، نسل، زبان، مسلک کے لوگوں کو آج یہ پارٹیاں جو ہیں وہ جوڑ کر بیٹھی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت سندھ کے مظلوموں کا ہے. ہم سندھ کے مظلوموں کو، سندھ کے تمام لوگوں کو، ہر زبان بولنے والوں کو، کراچی سے کشمیر تک ہم ایک امید دینا چاہتے ہیں. ہم ان کو ایک پازیٹیو فیلنگ دینا چاہتے ہیں اور ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو ان پارٹیز کے ساتھ آپس میں اس اتحاد کے ساتھ جڑنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کو اس دلدل سے، مسائل کے دلدل سے انشاءاللہ تعالی باہر نکالیں گے. آنے والا وقت سندھ کے غریبوں کا، مظلوموں کا ہے. کیونکہ اگر سندھ نہیں ڈیلیور کرے گا تو پاکستان آگے نہیں چلے گا. سندھ پاکستان کو 70% پاکستان کا ریونیو کما کر سندھ دیتا ہے. اگر سندھ خوشحال نہیں ہوگا پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا. ہمیں سندھ کو خوشحال کرنا ہے تاکہ ہم پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان بنا سکیں. بہت شکریہ. ہماری اندر میٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ہر ایک کا خیال تھا کہ میں اپنے علاقوں کی، چونکہ سارے کراچی میں رہتے ہیں تو میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے نلکے میں پانی آتا ہو. سب سے بڑا کراچی شہر ہے، یہاں پر پینے کا پانی سارے بوتلوں کا پیتے ہیں اور جو نہانے کے لیے پانی ٹینکروں سے منگاتے ہیں. یہ وہ سندھ وہ دھرتی ہے جو پورے پاکستان کو 70 مصطفیٰ بھائی سے میں ڈفر نہیں کر رہا لیکن ریسپیکٹفلی سر 73% ریونیو دیتا ہے. حال یہ ہے کہ کل میں ایک جلسے میں گیا، وہاں پر وہ جو کینڈیڈیٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کراچی کو لاہور جیسا بنا دیں گے، کراچی کو لاہور جیسا بنا دیں گے. اور ایک لیڈر صاحب نے فرمایا اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ جی ہمیں شہباز اسپیڈ کی ضرورت ہے، شہباز اسپیڈ کے لیے ہم سب کو ملنے کی ضرورت ہے. متبادل ہے، بنا سکتے ہیں، صرف ہمت کرنے کی ضرورت تھی. اور دوسری بات، آج یہ بھی طے ہوا
کہ بالکل ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنیں گے, ویکنیس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے. اپنے ذاتی پارٹی کے مفادات, پارٹی کے جو مینیفیسٹو ہے اسی پہ چلیں گے. لیکن سندھ اور پاکستان سب سے پہلے, کراچی ترقی کرے گا, پورا پاکستان ترقی کرے گا. سندھ ترقی کرے گا, پورا پاکستان ترقی کرے گا. آج پوزیشن یہ ہے کہ جو گندم تھی وہ ساری اسمگل ہو گئی تھی, اس کے پاس نہیں رہی اور اسمگل ہو گئی ساری کی ساری مختلف ممالک میں. چینی کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ بھی اسمگل ہو گئی, وہ اسمگل ہو گئی. اور کس طرح ہوئی, کل کسی نے کہا بھی, انٹرویو بھی آیا تھا جیو ٹی وی پہ, ذرا مہربانی کر کے وہ ذرا سن لیں. اب پوزیشن یہ ہے کہ کوئی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس ہماری قیادت آئی تھی تو ہم گئے تھے ملنے کے لیے, انہوں نے کہا 0/0 تو پریشان کیوں ہو, پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. دوسرے دن پھر پریس کانفرنس بھی ہوئی. جب آپ کو پرواہ نہیں ہے تو آپ کیوں, ہم متبادل ہیں, ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ متبادل ہیں اور بہتر ہے. ہمارے پاس مثال موجود ہے. بہت ہو گیا سندھ کے عام آدمی کا نقصان. اور دوسری بات, ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور اسکول بند کرے جا رہے ہیں کہ جی ہم چلا نہیں پا رہے. پاپولیشن بڑھتی ہے تو اسکول بڑھتے ہیں یا کم ہونے چاہیے. اب میں آپ سارے سندھ کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, ہم سب کو دیکھ لیں. سب کا اپنا مینیفیسٹو ہے, لیکن ہم ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا ہوا تھا, جھوٹا ایک پروپیگنڈا مشینز پھیلائی ہوئی تھی, وہی آپ ہی کے پیسوں سے, سرکاری پیسوں سے پروپیگنڈا مشینز جو چلائی ہوئی تھی, وہ انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوگی. دوسری بات, جو میرے تحفظات تھے, جو میں نے مصطفیٰ بھائی مطلب ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں, انتہائی قابل احترام ہیں. ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایون پلینگ فیلڈ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. خدا کا واسطہ ہے, جیسا نام ہے مقبول باقر صاحب کا, ایمانداری میں, ان کی انٹیگریٹی پہ, ان کے دلیری پہ, ان کی شرافت پہ, ان کے کمپٹنس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ مافیا بن چکی ہے, اس نے آپ کو مس گائیڈ کر رہی ہے. مہربانی کرے تھوڑا دیکھ لیں کہ یہ ایون پلینگ فیلڈ ہے. ایک ایکس منسٹر صاحب ہے, وہ ابھی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل فنکشن میں چیف گیسٹ بنے ہوئے. ایک جلسے کے انتظامات ہوئے اس ضلع میں کسی لیڈر صاحب کے لیے, ان کے سارے لوکل گورنمنٹ کے افسروں نے اس کے انتظامات کیے. اور آپ نے دیکھے ہوں گے ویڈیو بھی تھی کہ وہ بسیں چکے جا رہی تھی تو لوگ نکل کے بھاگ کے جا رہے تھے. لوگ نہیں سننا چاہتے اب ان کو, بہت ہو گیا. جو بیچارہ 15 سال کا تھا وہ اب 30 سال کا ہو گیا, اس کو عقل آ گئی ہے. سوشل میڈیا دنیا کو دیکھ رہا ہے اور پنجاب کو برابر میں دیکھ رہا ہے کہ پنجاب کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں میں کھڑے ہوئے. لوگ بے روزگار ہیں. پہلے آپ کو یہاں پہ انٹیریئر سندھ سے آیا ہوا بندہ نہیں ملتا تھا مزدوری کرنے کے. آج آپ کو جا کر کے دیکھ لیں, جتنے بھی کیٹرنگ سروس پہ ویٹرز ہیں وہ سارے کے سارے غریب وہاں سے آتے ہیں اور یہاں پر نوکریاں کرتے ہیں. میں صرف اور صرف آپ لوگوں سے یہ پریس اتنا ہے, ہم کوشچنس کے لیے بھی ریڈی ہے, لیکن اگر کوئی ہم میں سے راشد شاہ صاحب بھی بولنا چاہیں گے. الیکشن کمیشن والا, ہاں الیکشن کمیشن کا, میں الیکشن کمیشن کی بات بھول گیا. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کھل کے کوئی بات کریں جس پہ کہ آپ کے اوپر الزامات لگنا شروع ہو جائے, ہم الزامات نہیں لگانا چاہتے. مہربانی کریں, تیسری مرتبہ کہوں گا, مہربانی کریں, اپنی عزت کا خیال کریں.
इलेक्शन कमिश्नर सिंध अपनी इज्जत का ख्याल करे। जिस ओहदे पे उसको खुदा ने बिठाया है वो ये सोचे कि हमारे टैक्स के पैसों से ये बैठा हुआ है वहाँ पे, हमारे टैक्स के पैसों से बैठा हुआ है वहाँ पे। खुदा तो ज़रूर पूछेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम भी अगर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त की एक हद होती है, जब वो बर्दाश्त हद से बढ़ जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह हम कोई न कोई रास्ते इक़दाम करेंगे और सारे मिल के करेंगे। हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं कि कोई SHO आएगा और उठा के हमें जेल में बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। भरेगा तो हम थाने भी भरेंगे, लेकिन अपने इंसाफ लेकर के रहेंगे। बस ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद अलैहि वसल्लम। मैं GDA की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए हमारे कायद और मेरे वालिद मोहतरम पीर साहब पगारा ने भेजा है और पैगाम भेजा है कि हम सब पीपल्स पार्टी के सिस्टम और इस हुकूमत जो लगातार चलती आ रही है 15 सालों से, उसके ख़िलाफ़ आज जिहाद का, जंग अकबर का ऐलान करते हैं। आप सब जानते हैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तलवारों से, तीरों से जंग की जाती है उसे जिहाद असगर कहा जाता है। जो माशरे को सुधारने के लिए, लोगों के जहन को सुधारने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए, मामलात दुरुस्त करने के लिए, अपने कल्ब की सफाई करने के लिए और दूसरे को भी साफ सुथरा करने के लिए जंग की जाती है, उसे जिहाद अकबर कहा जाता है। आज हम 3 सैयद और दोनों तरफ बैठे हुए हुर जिहाद का ऐलान करते हैं, अल्लाह अकबर। और ये सिंध की आवाम से वादा करते हैं कि हम जो भी सिंध के पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जायज़ हुकूक हैं, जैसे कि सबसे पहला तो हम कहते हैं पंजाब हमारा बड़ा भाई। आप ये देखें, कोई पॉपुलेशन या पैसे की बुनियाद पे बड़ा नहीं होता। जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया वो सिंध था। वो सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुई और उसने लेजिस्लेशन असेंबली ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। सिंध ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया, लिहाजा सबसे बड़ा भाई कहलाने का हक भी सिंध को है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ शुरुआत सिंध से होगी और जाके पेशावर तक जाके ख़त्म होगी। हम सिंध वाले, जो सिंध के सियासी लीडर पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर करके थक जाने चाहिए थे, खुदा की कसम हम नहीं थके और अब भी हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारे लीडर पीर साहब ने ये मैसेज भेजा है कि बाकी हमारे साथियों को भी जाके हौसला दिया जाए और हम लोग मजबूती से खड़े हैं, भरपूर तरीके से इलेक्शन में मिल के हिस्सा लेंगे, मिल के हुकूमत बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको सिंध की मॉडल हुकूमत बना के दिखाएंगे। और पीपल्स पार्टी के जो माफियाज थे, लैंड ग्रैबर्स थे, सिस्टम वाले थे, जिनके सिस्टम आज तक कंटिन्यू हैं, जिनके सिस्टम, उन सिस्टम को तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे और उनसे रिकवरीज भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनको जेलों के अंदर भेज के उनको सजाएं भी दिलवाएंगे। बड़ी मेहरबानी। अब मैं मौलाना साहब से बात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। मेरे इंतहाई एहतराम इत्तेहादी जमातों के कायदीन, मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आज हम जनाब शाही सईद साहब के यहाँ इकट्ठे हैं और शाह साहब आप सब जानते हैं कि बड़े मेहमान नवाज हैं। उन्होंने शाया निशान हम सब की मेहमाननवाज़ी की। अल्लाह तबारक व तआला इस घर को हमेशा आबाद रखे। मैं जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई लीडर
जनाब मौलाना राशिद महमूद सोनू साहब की नुमाइंदगी करते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि पिछले 15 साल से इस सूबे के अवाम को जिस तरह सताया गया, हुकूक सलब किए गए और यहाँ हर नाजायज़ को जायज़ करार देकर वो खेल खेला गया कि आज पूरे सूबे के कोने के हर फर्द सर उठाने का काबिल नहीं रहा। यही वजह है कि आज ये जितने हजरात बैठे हैं, तमाम जमातें, वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, JDA हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, MQM हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, आज जब आप देख रहे हैं कि हम सब एक पेज पर हैं, तो ये एक बड़ी नवीद है और ये सिंध के अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में इत्तेहाद, यही मजमुआ, ये अवाम की नुमाइंदगी करेगा और जो कुछ यहाँ पर हुआ है उसका इजाला इंशाअल्लाह इस इत्तेहाद और आने वाले इंतखाबात के नताइज में हम करेंगे और हम एक हैं। आज हमें देख लिया है कि आज हमारा जो इत्तेहाद का मुजाहरा है वो हम कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और ये इंतखाबात, ये इत्तेहाद मिलकर लड़ेगा। मैं एक बार फिर शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप हजरात का भी मशकूर हूँ और जहाँ हूँ कि अब ये सियासी दौर शुरू हो चुका है और आपको कई इस तरह के जो हमारे मराकज़ हैं वो अब आपको फ़ाल नज़र आएंगे और ये सियासी गहमा गहमी इंशाअल्लाह होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुस्तफा कमाल साहब ये बताइएगा कि ये मुस्लिम लीग नून और आपका 15 साल की आप लोग पार्टी में कह रहे हैं बड़ी करप्शन रही है और बातें कर रहे हैं, आप इसी तरह उस 15 सालों में हुकूमत के साथ रहे, पार्टी के साथ आप सबने कई साल मिलकर काम किया, चाहे वो MP हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो JYP हो। हम ये जब आपके सामने ये बातें कर रहे हैं तो हमें क्या ये याद नहीं है कि हम हुकूमत का हिस्सा रहे होंगे? बिल्कुल याद है, हमें अच्छी तरह से याद है। कितना हिस्सा रहे हैं ये भी हमें याद है, कितना हिस्सा रहे हैं। हमारे पास कभी ड्राइविंग सीट नहीं रही है, कभी भी वजीर आला नहीं रहे हैं। 2008-13 के बाद तो शायद हम हुकूमत में भी, सूबाई हुकूमत में शामिल नहीं रहे। अभी भी जो हम शामिल थे, हम वफाक में PMLN की हुकूमत का हिस्सा थे। लीडर की बेंच पर हमारा आदमी बैठा हुआ था और यहाँ पर हमने ओपोजिशन की है। और फिर हर हुकूमत हो सकता है भाई, हम तो इलेक्शन लड़ने के लिए आइंदा भी हुकूमत बनाएंगे। कौन इलेक्शन लड़ता है ओपोजिशन में बैठने के लिए? हम कोई जुमे की नमाज के बाद, हर जुमे की नमाज के बाद कोई मुजाहरा करने वाली पार्टी थोड़ी है कि हर जुमे की नमाज के बाद जो है वो बस नहीं। हम लोगों के काम कराने और काम करने के लिए जाने वाले लोग हैं, लेकिन अगर जब कोई काम ना करे तो हमने हुकूमतों को छोड़ा भी है। हम आइंदा भी हमारे पास हम जैसे फर्ज करें कि PMLN से मिलने गए, हमने जाकर पर आइंदा हुकूमत बनाने की तो बात की है, यहाँ भी हुकूमत बनाने की बात। क्या करेंगे? हमने और दोस्तों के पास भी रखेंगे, PMLN के पास हमने रखा और उन्होंने तायद भी की। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम आइंदा, हमारे पास 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम पाकिस्तान में इख्तियारात, वसाइल 3 आईनी तरमीम करके वजीर आला हाउस से निकालकर पाकिस्तान की गलियों में लेकर आना चाहते हैं। ये करना चाहते हैं, इसके लिए सारी पार्टीज के पास जो जा रहे हैं। तो बिल्कुल हमें पता है कि हम हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और हुकूमतों का हिस्सा हमने जाकर कहीं से किसी से फरियाद नहीं की है। भाई, पीपल्स पार्टी को हमारे दरवाजे पे हमेशा आकर हुकूमत में शामिल होने के लिए हमारे वोटों को मानना पड़ा है। जरदारी साहब 2008 में जब आए तो उनको पहले शोदा कब्रिस्तान में जाकर 1993 में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करने वाले जो शहीद हुए वो लोग, उनके कब्रों पे जाकर पहले माफी मांगनी पड़ी है, फिर जाकर वो हमारे दरवाजे पे आए। उसके बाद अभी भी 2013 में भी, 2018 में भी वो हमारे दरवाजों पे आए, 2022 में भी हमारे दरवाजों पे आए। क्योंकि हम किसी के दरवाजे पे जाकर हुकूमत नहीं मांगी, उसने हमारे दरवाजे पे आए। हम हर दफा एतबार करते हैं, आइंदा भी शायद करेंगे, लेकिन अब हमारे पास, हमने बहुत सारे अदवार से सीख कर अब हमारे पास 1 पॉइंट एजेंडा है कि भाई अब कोई मिनिस्ट्री की बात नहीं होगी, वजारत की बात नहीं होगी, किसी ओहदे की बात नहीं होगी। हमें पाकिस्तान के लोगों की
دہلیزوں پر دروازوں پر اختیارات اور وسائل لے کر آنے. اس کے لیے ہمارے پاس ہم نے پی ایم ایل این کے دوستوں کو پیش کیا ہے, ان دوستوں کو بھی پیش کریں گے کہ ہمارے پاس 20 پیجز کا ایک آئینی مسودہ ہے. ہم آئینی پاکستان کے لوگوں کو آئینی پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں کہ آج سارے ملک کا پیسہ 4 وزراء اعلیٰ کے پاس ہے, اس سے نیچے گاؤں گوٹوں دیہاتوں گلیوں میں آتے نہیں ہیں. ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس سے سارے پیسے اور اختیارات نکال کر پاکستان کی گلیوں میں دروازوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں. شکریہ. اسی حوالے سے جو آپ مسودہ لے کر گھومتے ہیں آئین میں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم بنانا چاہتی ہے سندھ کے اندر. دوسرا یہ کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جا رہا ہے, ملک کا آئین ہے اور اس کو ختم کر کے نیا آئین بنایا جا رہا ہے. اس سے بھی یہ حالات. پیپلز پارٹی کہتی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ہمیں یہ بولتے ہوئے سنا ہے؟ آپ نے ہمیں یہ بولتے ہوئے سنا ہے؟ پاکستان کے لوگوں نے کسی ایک جگہ پہ ہمیں بولتے ہوئے سنا ہے ہم آئین ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں کی یہ والی بات. پیپلز پارٹی تو سی وی لے کر گھوم رہی ہے کہ بھائی جو ہے وہ ہمیں وہ تو یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں بولی, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو پیپلز پارٹی بول رہی ہے, اور میں بہت ہلکا کر کے پیپلز پارٹی بول رہا ہوں. ایک کینڈیڈیٹ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میری سی وی ہے, مجھے سلیکٹ کر لو. دوسروں کو سلیکٹڈ کا تانا دیتے تھے, ابھی جو ہے وہ جلسے کر کے چیخ کر کہہ رہے ہیں مجھے سلیکٹ کر لو. بھائی اور لوگ بھی ہیں. ہاں شخصیت کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں بلکہ ان کے پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ کمال کے ہوتے ہوئے ایم کیو ایم کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں جب دشمن آپ پہ کامنٹ کرنے لگے تو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے صحیح دم پر پیر رکھا ہوا ہے. آپ کا ٹریک آپ نے صحیح ٹریک پہ پیر رکھا ہوا ہے, آپ نے صحیح دم پہ پیر رکھا ہوا ہے, آپ کا ٹریک صحیح. دیکھیے بہت سارے لوگوں کو ہمارے بارے میں یہ گمان تھا کہ چونکہ ہم اور ایم کیو میں اسپلٹ ہوئے تھے, بہت سارے لوگوں نے اس اسپلٹ ہونے کی وجہ سے اپنا دماغ بنا بیٹھے تھے کہ اس شہر پر قبضہ کر لیں گے. اللہ نے ہمیں مرج کروا دیا ہے. آج خالد مقبول کنوینر جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کی سربراہی میں ہم ایک ہیں, میں ان کا سینئر ڈپٹی کنوینر ہوں. راک کی طرح بالکل سالڈ ہیں, ہمارے یہاں کوئی کنفیوژن الحمدللہ. پارٹی ہر دن پروگریس کرتی چلی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کو پریشانی یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم جو نئی ایم کیو ایم ہے یہ کوئی موقع نہیں دے رہی آپ کو کہ آپ ہم پر کوئی الزام لگا کر ہم پر آپریشن شروع کر سکیں. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے انیومریٹرز نے, پیپلز پارٹی کے ڈی سیز اور اے سیز نے اس شہر کو 7 اپریل کو اعلان کر دیا کہ شہر کی آبادی اور شہر کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ ہے. میں آپ کو ڈیٹ بتا رہا ہوں, 1 کروڑ 30 لاکھ. 7 اپریل کو اخباروں میں آ گیا کہ سندھ کی گنتی پوری ہو گئی اور کراچی کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ ہے. یہ ایم کیو ایم ہے, کنوینر سے لے کر نیچے کارکن. ہم نے اس کو مقدمے کو لڑا, وزیر اعظم کے پاس گئے, احسن اقبال صاحب کے پاس گئے, دونوں نے ہماری بات سنی. وہ وزیر تھے, یہ وزیر اعظم تھے. ڈیٹ بڑھائی, ڈیٹ ختم ہونے کے بعد ڈیٹ 15 دن 4 دفعہ ڈیٹ بڑھوا کر جب 23 جولائی کو پاکستان میں سینسس کی ڈیٹ ختم ہوئی, جو ہمیں کراچی کو 1 کروڑ 30 لاکھ پر یہ کلوز کرتے, ہم 2 کروڑ 3 لاکھ پر جا کر کلوز ہوئے. 73 لاکھ آبادی کی آبادی ہم نے ایک بھی ہڑتال کیے بغیر, ایک بھی لڑکے کو شہداء قبرستان پہنچائے بغیر, ایک بھی لڑکا لاپتہ کیے بغیر اور ایک بھی پتھر مارے بغیر ہم نے 73 لاکھ کی آبادی آئی ہے اس پیپلز پارٹی کے انیومریٹر اور اس پیپلز پارٹی کی موجودگی میں. یہ اس ایم کیو ایم کا ان کو تجربہ نہیں تھا, یہ پریشانی ہو رہی ہے ان کو. اس ایم کیو ایم کا تجربہ تھا کہ میں رات میں گالیاں بک کے سو جاؤں, شروع ہو جائے, اور ان کے مزے ہو جاتے تھے. پانی کا مسئلہ پیچھے رہ گیا, سیوریج کا مسئلہ پیچھے رہ گیا, مردم شماری پیچھے رہ گئی, اور رات کی تقریر کو جو ہے وہ سب تالیاں, صبح لڑکے بھاگ رہے ہوتے تھے. یہ والی ایم کیو ایم کانکریٹ کے ساتھ دلائل کے ساتھ یہ جوڑ کر, آپس میں سب لوگوں کو جوڑ کر ہم جو ہے وہ لوگوں کے حقوق حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. وہی رہی بات جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنا سکھایا ہے اور لوگ ہمیں کاموں سے جانتے ہیں. اگر کوئی عام آدمی پریشان ہو ہم سے تو اس کی پریشانی کو میں جواب دینے کا پابند ہوں, لیکن اگر میرا مخالف یا میرا وہ لوگ جنہوں نے اس شہر میں گٹر کے ڈھکنے تک بیچ دیے, دنیا چاند پر جا رہی ہے, ہمارے بچے گٹر میں گر رہے ہیں, وہ اگر کامنٹ کریں تو ان کی باتوں کا کیا جواب دینا.
पाबंदियां खत्म नहीं की, मायदा खत्म हो जाता है, कराची डोमिसाइल है, नौकरियां हैं, कराची की तरक्की है, क्या जमानत देंगे आप कराची के अवाम को, नौजवानों को, अगर मायदा जो आपके दरमियान मायदा और तख्ते लाभ हो, किस तरह अमल दरामद कराएगा? और आप गारंटर हैं वो लोग तख्ते लाभ की तरफ। मैं आपको एक अर्ज करूं, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तान का हर शहरी आइन के मुताबिक ट्रीट किया जाना चाहिए, कहीं का भी रहने वाला हो, आइन के मुताबिक जो आइन है। कभी वो कहते हैं कि जी MQM छोड़ के चली जाती है, MQM वो करती है, आप लोग उसको डिच कर देते हैं, लेकिन आज अगर हम मिलकर बैठना चाहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान के हर शहरी का मुल्क के ऊपर उतना ही हक है जितना मेरा और आपका है। उसको आइन के मुताबिक ट्रीट किया जाना ज़रूरी है, मस्ट है, और उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सिर्फ शनाख्ती कार्ड नहीं है, उसके दूसरे राइट्स भी हैं। शनाख्ती कार्ड के अलावा एजुकेशन, सफाई सुथराई, बिजली, पानी, मतलब ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हेल्थ उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये भी तो मिलना चाहिए ना। हम उस तरफ क्यों जाते हैं? आप ये चाहते हैं कि हम माजी में ही घुसे रहें और उसी तरह लड़ते रहें, और जो माफिया है वो इसी तरह कामयाब ऊपर जाती जाए, हमें लड़वा के और उनको परेशानी में आए। तो यही कहा था, शुरू ही में ही मैंने कहा था कि दूसरे दिन, जिस दिन क़यादत आई, दूसरे दिन हालांकि मतलब एक शादी भी थी, दूसरे दिन शादी की थकन को छोड़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि 0x0। जब 0x0 तो क्या परेशानी है? अच्छा, मेरा आप सबसे सवाल है, डायरेक्ट सभी कहा दिए, थोड़ा सा इस बात को आप क्लियर कर लें कि कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, कोई रजिस्टर्ड अलायंस बनेगा जो अभी तक नहीं बना है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ ख्याल, ये जो खुद एक अलायंस है, अलायंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ फिक्शन और मुख्तलिफ पार्टियों के लोग शामिल हैं, मुख्तलिफ फिक्शंस के लोग हैं। आप थोड़ा सा इसको क्लियर करें कि आप एक दूसरे के सामने सीट एडजस्टमेंट करेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, या आप कोई अलायंस बनाकर इलेक्शन रजिस्टर्ड अलायंस का जाए। देखिए, GDA के जो दोस्त आए हैं वो अपनी सारी पार्टी से मशवरा मीटिंग करके यहाँ पर वो पूरे GDA की सारी पार्टियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लोग अपनी पार्टी के जिम्मेदारान हैं, आपके सामने बैठे हैं यहाँ पर। ये दिलों का अलायंस है, ये आपस में दिलों को जोड़ने वाला अलायंस है। और जैसे कि मैंने आपसे अर्ज की ये वाली बात, सिंध के आज लोग जितने उसमें हमारी जाती सीटें जो है वो सेकेंडरी हैसियत रखती हैं। पीपल्स पार्टी के चुंगल से निकालना ये है प्राइम ऑब्जेक्टिव। हमारे पास वन पॉइंट एजेंडा है कि हम कैसे जुल्म से लोगों को निकालें। दूसरी बात है कि हमने ये तय है हमारी बात कि हम एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कॉम्पीट करेंगे। हम एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं, जहां हम एक दूसरे की वीकनेस बनने के बजाय, उनके लिए थ्रेट बनने के बजाय मुत्तहिद होकर हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी बनेंगे। जिसकी जहां हैसियत ज्यादा है, लोगों अपनी रीच ज्यादा है, दूसरी पार्टियां जो उसकी वहां पर मदद करेंगे। ये फंडामेंटल जो है वो ये आपस में तय है। बकिया ये जो रजिस्टर्ड से और लिखे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिलों को नियत सीख होनी चाहिए, दिलों को जुड़ना चाहिए। ये कागजी बातें तो बाद में हो सकती हैं और ना भी हो तो कुछ से फर्क नहीं पड़ता। जी, और ये आपकी बात का जवाब हो गया इसके अंदर। आप कह रहे हैं, सॉरी, आपने कहा कि मैंने कहा हमें ये तय हो गया, हमारे पास ये बात अंडरस्टैंडिंग है कि जिस पार्टी का जहां असर और रसूख ज्यादा होगा, दूसरी पार्टियां वहां पर उसकी मदद करेंगी, कॉम्प्लीमेंट करेंगी। एक मिनट,
دیکھیے کسی کوئی ہمیں لے کر نہیں آیا. ہم لوگوں کو یہ سیاست میں کام کرتے ہوئے ہمیں ڈیکیڈز ہو گئے ہیں, اور پاکستان کی ریئلٹیز اس سے کسی کو ڈینائل بھی نہیں ہے. لیکن بالکل ایسا جو تاثر ہے یا یہ اگر کوئی امپریشن کاسٹ کرے کہ کوئی بندوق والے کھڑے ہوں گے پیچھے اور ہم جو ہے یہاں پر آگے بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو روداد رکھی ہے, ہمارے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ 15 سالوں کی پیپلز پارٹی کو حکمرانی کے بعد میرے پاس, اور پھر ان کا ایروگنس نیچے جا کے نہیں دے رہا, ان کا جو ہے وہ ان کی اکڑ نیچے نہیں جا رہی ہے. ان کی باتیں سنیں آپ, ایسا لگتا ہے کہ کبھی وہ آئندہ, میں تو بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اعلان کر دو نا کہ آج کے بعد ہمیں وہ, جب سے ہم پی ایم ایل این والوں کے پاس, دوستوں کے پاس گئے ہیں, ساتھیوں کے پاس گئے ہیں, جب سے ہم جو ہے این پی کے پاس جی ڈی اے سے ہمارا ہوا ہے, جب سے ہمیں انہیں برے لگنے لگے ہیں, ہمیں جو ہے وہ گالیاں بک رہے ہیں, ہمیں تانے دے رہے ہیں, ہم پر الزامات لگا رہے ہیں, ہمارے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں, ایز اف کہ دنیا کی سب سے بری شے جو ہے وہ ہمیں. تو بھائی میں تو کہتا ہوں ہمت کرو, اعلان کرو کہ آج کے بعد سے ہم کبھی ایم کیو ایم کے دروازے پر ووٹ کی بھیک مانگنے نہیں جائیں گے. نہیں, یہ اعلان نہیں کر رہے, بھائی یہ اعلان کر دیں نا کہ بھائی ایم کیو ایم اگر اتنی بری ہے, آپ ہم روزانہ نئے خطابات سے, القابات سے نوازتے ہو, تو یہ اعلان کر دو کہ بھئی آج کے بعد سے کچھ بھی ہو جائے, ہم ایم کیو ایم کے دروازے پر اپنی ووٹوں کی بھیک مانگنے نہیں. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان کی نفرت زدہ باتوں پہ اپنی طرف سے نفرت نہیں پھیلا رہے. ہم نے کوئی لسانی بات کی ہے خدا نخواستہ, نہ ہم نے کوئی مسلک کی بات کی ہے, اور ہم نے جوڑنے کی بات کی ہے. اور ان کا یہ والا داؤ جو ہے وہ چلے گا نہیں, آئندہ نہیں چلے گا یہ والا. میں بھائیوں کو آپس میں بھائیوں سے لڑوا کر پہلے جو وہ ووٹ حاصل کیے, سیٹیں حاصل کی, پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں, ٹوپی پہنا دیتے ہیں, اجرک پہنا دیتے ہیں, اور بھائی ہو جاتے ہیں. ارے بھائی آپ نے پیچھے دشمنیوں میں 4 لوگ مر گئے پیچھے, آج آ کر اپنی حکومت بنانے کے لیے ایک اجرک ڈال دو گے تو ماؤں کے بچے جو ہے واپس قبروں سے اٹھ کے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے. لیکن آج کی یہ جو پارٹی ہے ہماری, وہ سینس پریویل کروا رہی ہے, وہ کوئی نفرت کی بات نہیں کر رہی. اور یہ سارے سندھ کے نمائندہ جماعتیں ہیں, ان کا حضور رسول ہے, ان اللہ تعالیٰ مل کر سندھ کے لوگوں کی ایک نئی امید کی کرن دیں گے. تھینک یو. اب اس پہ طے نہیں ہوا. آپ کچھ روز قبل تیکو خان تیگانی کے پاس گئے تو ان کے اوپر کچھ کلمات ہیں کہ وہ لوگوں کو اغوا کرواتے ہیں, اور ریپوٹیشن بھی کچھ اس طرح کی ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں اور تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے پاس کب جائیں گے؟ ہم فی الحال تو آپس میں بیٹھے ہیں, ہم آپس میں بیٹھے ہیں. ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہیں, ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جو سندھ کے لوگوں کی, عام آدمی کی آواز بننا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے. جو سیاسی ڈائلاگ ہے وہ جاری رہتا ہے, سیاسی ڈائلاگ ہے وہ جاری رہتا ہے. باقی جو آپ نے ایک شخصیت کی بات کی, ان کے اوپر الزامات تو ہیں. وہ جب پیپلز پارٹی میں تھے تو ٹھیک تھے, نوری کو جوائن کر لیا تو برا ہو گیا. پی ڈی ایم کی حکومت بنائی, جس نے بھی بنائی تھی, اس وقت تو بڑی جمہوریت کی فتح ہوئی تھی نا. اتحاد کسی نے بندوق والے نے بنوایا ہے. اچھا, ان کے خلاف جو بھی بات ہے وہ جمہوریت کا اگینسٹ ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ پی ایم ایل این ملے تو یہ سندھ کی دشمنی ہے. اگر جی ڈی اے جے یو آئی کے ساتھ اے ایم پی بیٹھے, جے یو آئی کے ساتھ ایم کیو ایم بیٹھے, پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے, ہم آپس میں ملے تو یہ جمہوریت کی دشمنی ہے. کوئی سازش ہو رہی ہے اس ملک کے خلاف, اس سندھ کے صوبے کے خلاف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب کہانی پرانی ہو گئی, بہت پرانی ہو گئی, کہ جی فلانے نے جوائن کیا تو وہ چور ہے. اچھا ٹھیک مان لیا, کل تک تو آپ کے ساتھ تھا, اس وقت بڑا وہ تھا, اس وقت تو مطلب صاحب تھا. اب اگر کوئی جوائن کرے تو مصیبت, نہ جوائن کرے تو مصیبت, ان کو جوائن کرے تو اچھا ہے. بس تھینک یو.